2008 سے ایک مذموم مہم میرے خلاف جاری ہے جس کو میں نے ہمیشہ خاموشی سے سہا اور کبھی جواب نہیں دیا، کیونکہ جو گروہ یہ مہم چلا رہا ہے ان کی مجھ سے اور میری ان سے کبھی نہیں جمے گی، کیونکہ معاملہ ختم نبوت کا ہے۔ اور مدینے کا یہ مسافر جس کے جسم میں ابھی تک طیبہ کی مہک باقی ہے، اسی مہک کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن عقیدہ ختم نبوت تو میرے کفن کی طرح ہے جو قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ 22 دسمبر کو یہیں پر اسی صبح پاکستان میں لائیو ٹرانسمیشن کے دوران کچھ باتیں ایسی ہوئیں جن کا مقصد قطعاً اور یقیناً یہ نہیں تھا کہ کسی گروہ یا افراد کے خلاف نفرت کو ہوا دی جائے۔ نفرت؟ اسلام میں نفرت کا تصور ہی کہاں ہے؟ اسلام میں نفرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتلائیے گا، آپ سے بھی اور ناظرین آپ سے بھی، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس ملک میں نفرت پھیلانے والوں کے خلاف صرف کون لڑ رہا ہے؟ میرے سوا؟ کھل کر بتائیے کون لڑ رہا ہے میرے سے؟ کھل کر بتائیں، تالیوں سے بتائیں اپنی کہ کون لڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی بتلائیے گا کہ خوارج تو آج سب نے کہنا شروع کیا ہے، ان درندوں کو خوارج تو میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں۔ میرا دین کسی پر کسی کو اپنی سوچ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا دین کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرتا۔ میرا دین مسلمان تو کیا ہر انسان کی جان و مال کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ یہ عالم آن لائن، عالم اور عالم اور عالم آن ایئر ہی تو ہیں جن کی محافل میں تمام اقلیتیں بار بار شریک ہوئی۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن اسکرین پر اقلیتی برادری کو سب سے زیادہ موقع میں نے دیا ہے، میں نے۔ And it is a matter of fact. اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ چیلنج کرتا ہوں، پھر چیلنج کرتا ہوں، پاکستان میں صرف عامر لیاقت نے اقلیتی برادری کو اپنے پروگرام سے بلایا اور کسی نے نہیں بلایا۔ ہم ہی نے برداشت، رواداری اور احترام آدمیت کے فلسفے کو نکھارا اور سنوارا ہے۔ اور اگر کبھی لائیو نشریات میں کسی نے کسی گروہ کی مخالفت میں اپنے دینی جذبات کا اظہار کر بھی دیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں جو کسی کی سانسوں پر قبضہ کریں؟ کیا ہماری سانسیں ہماری ہیں؟ کیا ہماری زندگی ہماری ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے جو ہر سانس اور ہر پل کا مالک ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہے۔ مگر ہوتا کیا آیا ہے؟ اب واقعہ کیا ہے؟ ہوتا کیا آیا ہے؟ ہوتا یہ آیا ہے کہ جب کبھی میرے پروگرام میں اس گروہ کے خلاف بات ہوئی تو انہوں نے مذموم پروپیگنڈا مہم کو ہوا دینا شروع کر دی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انہیں نقصان پہنچانے والوں پر لازم ہے کہ وہ میرا کوئی پروگرام دیکھنا نہ چھوڑیں۔ وہ لازمی میرا ہر پروگرام دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد ان کے الزامات کے بقول انہیں کارروائیاں کرنا ہوتی ہیں، بلکہ گفتگو کے دوران انہیں غالباً یہ غائبانہ اشارے بھی مل جاتے ہیں کہ کس شہر، کس علاقے اور کس صوبے میں کس وقت کارروائی کرنا ہے۔ اس گروہ کے افراد حادثاتی طور پر بھی نہیں مر سکتے، پرانی دشمنی میں بھی ان کا کوئی تصور نہیں ہے، ذاتی جھگڑے بھی بنیاد نہیں بن سکتے، زن زر زمین کا بھی کوئی واقعہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہو جائے۔ بس ان کے ہاں جب کوئی مرتا ہے اس کی وجہ صرف میں ہوتا ہوں۔ صرف میں ہوتا ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ملک الموت بھی جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو لواحقین اور پسماندگان کو یہ بتا کر جاتے ہیں کہ میں عامر لیاقت کا ٹی وی پروگرام دیکھ کے آیا تھا، جب ہی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے یہاں پر آیا۔ معاذ اللہ، اس لیے آج آپ کی روح نہیں بچے گی۔ 2008 سے یہ مذاق جاری ہے۔
میری خاموشی کو میری کمزوری یا میرا گنہگار ہونا سمجھ لیا گیا ہے اور اسے بنیاد بنا کر میرے خلاف وہ باتیں کی جاتی ہیں جسے صحیح معنوں میں اگر ہیٹ اسپیچ نہ کہا جائے تو زیادتی ہوگی۔ 2008 میں عالم آن لائن میں ایسی کوئی بات کی ہی نہیں گئی تھی جس سے کسی طبقے کو نشانہ بنانے کی بات کی جائے، بلکہ اس پروگرام کا اصل کانٹینٹ آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ البتہ دنیائے انٹرنیٹ پر جس مواد کو اپلوڈ کر کے نفرت کی آگ بھڑکائی گئی اس میں کافی فنکاریاں دکھائی گئی تھی۔ جھوٹے نبی کے دعوے دار کو ریاست کی طرف سے قتل کرنا، ریاست کی طرف سے جھوٹے نبی کے دعوے دار کو ریاست کی طرف سے قتل کرنا اور ایک عام انسان کو قتل کرنا دو انتہائی مختلف باتیں ہیں جنہیں بڑی چالاکی سے گٹ مٹ کر کے وہ طوفان اٹھایا گیا کہ اللہ کی پناہ۔ میں پھر کہتا ہوں، کسی بھی انسان کو قتل کرنے والا اسلام تو کیا انسانیت سے خارج ہے۔ اور پھر اگر اس کے بعد کوئی جان سے جائے تو اتنی واضح باتوں کے باوجود بھی ذمہ دار عامر لیاقت صاحب۔ واہ صاحب واہ، کیا انصاف ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر مسلسل لکھتے رہیں کہ عامر لیاقت واجب القتل ہے، عامر لیاقت کو لٹکا دو، عامر لیاقت مردود ہے، عامر لیاقت شیطان ہے، انسانیت کا دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہیٹ اسپیچ نہیں بلکہ پیار کے پھول ہیں جو آپ مجھ پر برسا رہے ہیں۔ جی اور اگر 2008 کے پروگرام کے بعد اس میں شریک ایک مولانا محمد امین قتل کر دیے جائیں تو وہ ایک حادثہ اور فرقے وارانہ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لوگ اگر کسی اور وجہ سے قتل ہو جائیں تو یہ میرے پروگرام کا ان پر اثر ہے۔ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ اور ایک بات تو بتلائیے، یہ کون لوگ ہیں جو میرے پروگرام کے انتظار میں ٹی وی کے سامنے براجمان رہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ اور ایسے براجمان رہتے ہیں کہ بس ابھی عامر لیاقت صاحب حکم دینے والے ہیں، اوہو حکم آ گیا، چلو اٹھو نکلو دوڑو بھاگو اور فلاں علاقے میں چل کر فلاں کو قتل کر دو۔ اگر لوگ اتنے ہی میرے فرما بردار ہیں تو میری ان باتوں کو بھی مان لیں جن میں اقلیتوں کے احترام، ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ اور ان کی عزت و تکریم کی خاطر مسلمان تک کو جان قربان کرنے کا درس دیتا ہوں۔ 22 دسمبر کو یہاں پر جو کچھ بھی کہا گیا پاکستان کی محبت میں کہا گیا۔ کسی عقیدے، کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہوں۔ ایک حقیقت تھی جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ ممکن ہے کہ جملے سخت ہوں لیکن اس میں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں تھی، اور میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، وہ آپ مجھے سمجھا دیجیے۔ 22 دسمبر کو ایک واقعہ ہوا، یعنی پروگرام ہوا، 23 کو خاموشی، 24 کو خاموشی، 25 سے شروع رات سے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ 22 کو وکرم سود نے آرٹیکل نہیں لکھا، 23 کو وکرم سود نے آرٹیکل نہیں لکھا، 24 کو وکرم سود نے آرٹیکل نہیں لکھا، 25 کی صبح رو کے سابق سربراہ کا آرٹیکل آتا ہے اور رات سے ہی اس گروہ کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، نیکسس ہے، یہ پاکستان کے خلاف نیکسس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 دن تک خاموشی کیوں تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے بتایا جائے، رائٹرز ایک ایجنسی ہے، اس نے تو صحافت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں، یعنی جو اس گروہ کو نقصان پہنچا، جس کے ذریعے بھی پہنچا، فوراً الزام لگا کہ عامر لیاقت اس میں انوالو ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں، کیا نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچانے کے بعد بتا کر گئے تھے کہ ہمیں عامر لیاقت نے بھیجا ہے؟ اور اگر نہیں بتا کر گئے تھے تو رائٹرز والوں، آپ نے تو خود ہی عدالت لگائی، خود ہی منصف بنے، خود ہی فیصلہ سنا دیا اور خود ہی خبر بھی نشر کر دی، جاری کر دی آپ نے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے؟ اگر خاموش ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فی الوقت میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک یا میرا پروگرام، ہم کسی قسم کی ہیٹ اسپیچ کو ہوا نہیں دیتے۔ ہمارے نزدیک تمام ہیٹ اسپیچز
ہم وائلنس کے خلاف ہیں، اور اس حد تک وائلنس کے خلاف ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج اس پروگرام کے توسط سے، گزشتہ 3 دنوں سے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، میں تو جمعہ ہفتہ یہاں تھا ہی نہیں، میں تو مدینے میں تھا۔ جمعے اور ہفتے کو نصیب دیکھیے کچھ لوگوں کے اور میرا نصیب دیکھیں، میں رسول کے پاس تھا، میں جمعے اور ہفتے کی شبیں مدینے میں گزار رہا ہوں، اور کچھ لوگ جمعے اور ہفتے کی شبیں میری غیبت میں گزار رہے ہیں۔ اپنے اپنے نصیب کی بات، اپنے اپنے مقدر کی بات، اپنا اپنا مقدر۔ میں تو یہاں تھا ہی نہیں جمعے اور ہفتے کو، لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نیٹ ورک سے جب تک میں زندہ ہوں، جب تک مجھ میں حیات ہے، آگے بتاؤں گا میں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں، جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے حیات دے رکھی ہے، میں وائلنس کے خلاف کھڑا رہوں گا، ہیٹ اسپیچ کے خلاف کھڑا رہوں گا، کیونکہ پاکستان میں ہیٹ اسپیچ کا سب سے زیادہ شکار میں ہوں۔ سب سے زیادہ مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ میری مرحوم ماں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، بہت کچھ کہا جاتا ہے، میں خاموشی سے سنتا ہوں۔ ابھی بھی بہت کچھ کہا گیا سوشل میڈیا پر، ایک طبقے کی طرف سے، ایک گروہ کی طرف سے، 20-25 لوگوں نے طوفان اٹھا کے رکھا ہوا ہے، 20-25 لوگوں نے طوفان اٹھا کے، چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ 20-25 لوگ پاکستان نہیں ہیں، 18 کروڑ پاکستان ہے۔ اور وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، بتلا دیجئے آپ پاکستان کدھر کھڑا ہوا ہے، ادھر یا ادھر۔ یہ وقت میرے خلاف باتیں کرنے کا نہیں ہے، میں خوارج سے اکیلا ٹکرایا ہوا ہوں، اکیلا ٹکرایا ہوا ہوں، میں نے کھل کر خوارج کی نشاندہی کی ہے، میری زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب لوگ مل کر میرا ہاتھ بٹاتے، میری قوت بنتے۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں کو چھوڑو یار، ختم کرو، بڑا دشمن ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے، چھوڑو ان سب باتوں کو، چھوڑو ان سب باتوں کو۔ کہاں پڑ گئے، کن چکروں میں پڑ گئے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہاں پر جب امن رواداری کی بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امن اور رواداری کی بات صرف میں نہیں کر رہا، بلکہ میری ٹیم کا ایک ایک فرد کر رہا ہے۔ ہم یہاں پر صرف اپنی ریٹنگز کے لیے جمع نہیں ہوتے، اگر ریٹنگز ہمیں کرنی ہوتی تو محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن نہ بناتے، جو چپ چاپ 721 گھرانوں کی کفالت کر رہی ہے۔ 721 فیملیز چپ چاپ، کبھی آپ کو نہیں بتایا گیا کہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارا کام ریٹنگز کا نہیں ہے، ہم سچ کہتے ہیں۔ اور کوئی اینکر پاکستان کا بتا دیجئے جس نے کھل کر را کے خلاف بات کی ہو، بھارت کے خلاف بات کی ہو، بتائیے، نام لیجئے، نام، کسی ایک کا نام لیجئے۔ تو یہ سمجھیے پاکستان کی تباہی کے بینیفیشری کون کون ہیں، بس یہ یاد رکھیے۔ سب سے پہلا بینیفیشری ہے بھارت، جو پاکستان کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک آنکھ نہیں بھاتا اسے پاکستان۔ اس کے بعد بینیفیشری ہیں خوارج، جو معصوم بچوں سے لے کر عام معصوم صفت انسانوں تک کو نہیں چھوڑتے، اسکولوں کو نہیں چھوڑتے، مدارس کو نہیں چھوڑتے، علماء کو نہیں چھوڑتے۔ اور پھر اس کے بعد کون ہے بینیفیشری؟ پھر بینیفیشری وہ ہیں جو انڈائریکٹلی ان کے خفیہ ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ چھپ کر کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، ہمیشہ شر میں سے خیر کو واضح کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ اس پورے عرصے میں ٹویٹر پر وہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے جنہیں میں کبھی دوست سمجھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اے میرے بندے دیکھ لے اپنے دشمنوں کا چہرہ، یہ ہے تیرے دشمن۔ میں گھبراتا نہیں ہوں، حق بات کہتا ہوں، اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وکرم سود سے جو رابطے میں ہے، جو وکرم سود سے گفتگو کر رہا ہے، را کے سابق، جو بھی را کے سابق سربراہ سے بات کرے گا، آپ بتا دیجئے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ بتائیے اس بات کو، ہوگا؟
जो रॉ के साबिक सरबराह से बात करेगा, रॉ का क्या मतलब है? पाकिस्तान को तबाह करने वाली एजेंसी। तो जो रॉ के साबिक सरबराह से बात करेगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ये कुछ लोग हैं जो अकलियतों के हुकूक के नाम पर सामने आते हैं। जाओ अकलियतों से जाके पूछो, जाओ बिशप नजीर से पूछो, जाओ बिशप सादिक डैनियल से पूछो, जाओ पंडित विनोद से पूछो, महाराज जय किशन से पूछो कि अकलियतों के हुकूक की आमिर लियाकत से ज्यादा पाकिस्तान में कौन बात करता है। टेलीविजन स्क्रीन की बात कर रहा हूं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, बिल्कुल बात करते हैं। मैं अपने टीवी की बात कर रहा हूं कि टेलीविजन स्क्रीन पे कौन करता है। तो अकलियतों की तो यहां बात ही नहीं है। अकलियतें तो हमारे लिए इतनी अहम हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया है कि अगर ये हमारी अमान में है, हमारे साथ रह रहे हैं, उसूलों और मुआहदों की पासदारी कर रहे हैं, तो उनकी जान बचाना इतना ज्यादा जरूरी है कि चाहे अपनी जान चली जाए लेकिन उनकी जिंदगी को कोई आंच ना पहुंचे। ये हमारे नबी का फरमान। ये इस्लाम है, इस्लाम जो सलामती की बात करता है। लेकिन आप खुद सोचिए थोड़ी देर के लिए, ठंडे दिल से गौर कीजिए और प्यार से आपको समझा रहा हूं। क्यों इल्जाम लगा देते हैं? पढ़े लिखे आप लोग हैं, ट्विटर पर बैठे हुए हैं, फेसबुक पर हैं, तो समझदारी होंगे आप, पढ़े लिखे होंगे। चले भाई मैं जाहिल, मेरे सारे ये ऑडियंस कहना नहीं चाहिए, आपकी तरफ से कह रहा हूं, इजाजत दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये जाहिल, चलो ये सब जाहिल हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं। ये बता दीजिए कि मर्डरर क्या बता के गए थे कि हम आमिर लियाकत के कहने पर यहां पर आए हैं? क्या किसी ने बताया था कि आमिर लियाकत की वजह से ये हो रहा है? जब नहीं बताया था, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, तहकीकात हुई नहीं, पुलिस रिपोर्ट सामने नहीं आई, आपने तो पहले ही मुझे कातिल बना दिया, आपने तो पहले ही मुझ पर इल्जाम लगा दिया। तो ये कहां के पढ़े लिखे हुए आप? ये कहां से पढ़ कर आए आप? इन्वेस्टिगेशन कराएं, तहकीकात होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सबसे प्यार करता हूं, मैं किसी को मारने की बात कर ही नहीं सकता। लेकिन जाहिर है कि 2008 से खामोशी का कुफुल लगा के रखा हुआ है, कभी ना कभी तो इश्क की चाबी से यह ताला खुलेगा, और आज खुल गया। आज मैंने ताला खोल दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम से और हेट स्पीच करने और फैलाने वाले लोगों से जो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा खवारिज है, खवारिज। और आप बहक रहे हैं। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान को खवारिज से पाक करें। आपके कदम डगमगा रहे हैं। फिर आपसे कहूंगा, एक बार फिर आपसे कहता हूं, छोड़िए पुरानी बातों को, छोड़ दीजिए, सब एक हो जाएं। इनका नाम तालिबान नहीं है, इनका नाम खवारिज है, खवारिज। हम सबको एक होना होगा और फिर कहीं जाकर हम जाहिर है कि पाकिस्तान में अमन और सलामती की बात कर सकेंगे। मैं एक बात और आपके सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूं, क्योंकि आज ये बातें खुलकर कहनी बहुत जरूरी थी, और मुझे यकीन है कि जो समझदार लोग हैं वो ये समझेंगे, इस पॉइंट पर ही गौर करेंगे। ये सबसे अहम तरीन पॉइंट है कि पहले से तय कर लेना ये मुजरिम है। ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो कितनी गंदी बात है कि आप पहले से तय कर लें। बुरी बात, गंदी बात, गंदी बात कि आप किसी के बारे में भी तय कर लें कि ये मुजरिम है। कैसे आपने तय कर लिया? कैसे आपको पता चल गया? किसने आपको आकर बतला दिया? एक वाकया हुआ है, मुमकिन है कि रहजनी की वारदात हो, मुमकिन है कि कत्ल गारत की कोई वारदात हो, मुमकिन है कि ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं इन्वॉल्व हूं, ये कैसे आपने सोच लिया? मेरी तो जिंदगी मोहब्बत फैलाते गुजर गई। मुझे किस किस ने धमकियां नहीं दी, कहां कहां तक मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने कभी कुछ कहा किसी से? 5 दिन से मुझे उस गिरोह की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। मैंने किसी के खिलाफ कोई FIR कटवाई? मैंने आज तक कहा? उसी गिरोह की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, मुख्तलिफ कॉल्स के जरिए आ रही हैं, लेकिन मैं ये बातें करता ही नहीं हूं। मैं तो कहता हूं अगर मुझे मारोगे भी तो मैं अपना खून तुम पर माफ करता हूं। जिस शख्स का ये नजरिया हो वो किसी को क्या मारने की बात करेगा? मुझसे तो किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरे तो प्रोग्राम में अगर कोई सिर्फ माजूर भी आ जाए तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं।
آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا نیکی کے سیگمنٹس کے اندر میری کیفیت کیا ہوتی ہے, میری حالت کیا ہوتی ہے؟ لیکن آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے تو یاد رکھیے, میں عیدی کے جھولے میں اکیلا پیدا نہیں ہوا تھا, یہ سب میرے ساتھ ہیں. میں اکیلا پیدا نہیں ہوا ہوں, پوری پاکستانی قوم میرے ساتھ ہے. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا, میں کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں. جب تک زندہ ہوں یہی کہوں گا کہ کچھ نہ ہو, لیکن خدا کی قسم اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں, جانتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نہیں بتاتا, میری عادت نہیں ہے کہ کتنے ہاتھ چومنے والے ہیں اور کتنا چہرہ دیکھنے والے لوگ ہیں, لیکن عقیدت بھی رکھتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, اور ظاہر نفرت بھی کرتے ہیں. اور نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ منافق نہیں ہوں. تو سب پیار نہیں کرتے, کچھ نفرت بھی کرتے ہیں. سب اسی سے پیار کرتے ہیں جو منافق ہوتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ سب اسی سے پیار کرتے ہیں جو منافق ہوتا ہے. جس کے دشمن نہ ہو وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ سچا ہوگا ہی اسی وقت جب تک دشمن نہیں ہوں گے. سچائی کے لیے دشمن تو بڑے ضروری. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب قفل توڑ چکا ہوں. میرا مشورہ یہ ہے سب کو کہ ہم سب مل کر متحد ہو کر بڑے دشمن سے مقابلہ کریں اور ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے باہر نکلیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانوناً یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ ہر اس آدمی کو کل سے قانونی نوٹس بھجوا رہا ہوں جس نے ٹویٹر, فیس بک پر, ہر جگہ پر مجھے ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. اب وہ قانون کے سامنے آ کر جواب دیں. کل سے نوٹس ان کے پاس پہنچنے شروع ہو رہے ہیں. ثابت کریں آ کر 2008 سے لے کر 2014 تک ثابت کریں کہ ان تمام واقعات میں ملوث ہوں. میں اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرتا ہوں, آپ بھی عدالت میں آ جائیے. آئیے عدالت میں بات کرتے ہیں. کل سے پہنچ رہے ہیں سب کے پاس, سارے ٹویٹر کے سورماؤں کے پاس پہنچ رہا ہے. سب کے بارے میں پتا ہے مجھ کو, سب کے پاس پہنچ رہا ہے. سب تیار ہو جائیں پہلی ہیئرنگ کے لیے. عدالت بلانے والی ہے سب کو. آئیں اور آ کر ثابت کریں کہ عامر لیاقت ذمہ دار ہے, اور اگر ثابت نہ کر سکیں تو پھر تیار رہیں کہ عدالت کیا سزا آپ کے لیے تجویز کرتی ہے. یہ عدالت ہے, یہاں ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں, پروف چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ میں نے کیا. ایسی بھد اڑا کر یا باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. 2008 سے اپنے آپ کو خاموش رکھا ہوا ہے, لیکن اب حد ہو چکی ہے. آپ میری تصویر, میں تصویر کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ احسن تقویم, اللہ تعالیٰ کی آپ نے سنائی کا مذاق اڑایا ہے. شکلیں بگاڑتے ہیں آپ, دانت بناتے ہیں اس میں سے خون نکالتے ہیں. یہ خدا کی آپ تصویر میں جو خدا نے منظر کشی کی ہے اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی در حقیقت شرک ہے. کسی کی شکل بگاڑنا بھی شرک ہے, کیونکہ شکل اللہ نے بنائی ہے, آپ نے نہیں بنائی جو آپ بگاڑ سکتے ہیں. میں سچ بات بتا رہا ہوں. تو یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں, گالیاں لکھی جا رہی ہیں, فضول باتیں کی جا رہی ہیں, کھل کر آپ کو بتلا دیا ہے. اس پروگرام میں یا اس ادارے کا صبح پاکستان کی 22 دسمبر کے پروگرام سے ہم صاف اور واضح طور پر کہتے ہیں وائلنس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر لائیو میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو ہم اسے ریووک بھی کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو میں ریووک کرتا ہوں, ریکٹیفائی کرتا ہوں کہ غلط ہوئی ہے وہ بات اگر ہوئی ہے, لیکن اس کا وائلنس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے وائلنس. بٹ یہ سوچ کے رکھیے کہ جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو دوسری جانب سے رد عمل بھی آئے گا. اس کے لیے بھی ابھی تک تو خاموشی تھی, تو آپ کا جو جی چاہ رہا تھا آپ کر رہے تھے, لیکن آج خاموشی ٹوٹ گئی ہے. کل سے میں نوٹس جاری کرنا شروع کر رہا ہوں. انشاءاللہ لیگل نوٹسز جائیں گے, کارروائی شروع ہوگی. عدالت کا فورم ہے, آئیے. میں عدالت کو ایکسپٹ کرتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, اس لیے کہ عدالت میری جان ہے. عدالت ہی میں سب کچھ ہے. جو عدالت فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہوگا, آپ بھی قبول کیجئے گا جو عدالت فیصلہ کرے. اب جو کچھ ہوگا عدالت میں فیصلہ ہوگا. تو یہ باتیں بتنانی مقصود تھیں تاکہ ایک پروپیگنڈا مہم ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے, اس لیے کہ ہر آدمی اس طرف جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ
याद रखिए कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, आखिरी जुमला अर्ज करूंगा, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उन्हें वजाहत की जरूरत नहीं है, और जो मोहब्बत नहीं करते वो वजाहत से भी मुतमईन नहीं होंगे। लिहाजा क्या कीजिए अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बड़ी आजिज़ी से कह रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में आमिर लियाकत के चाहने वाले ज्यादा हैं, नफरत करने वाले कम हैं। क्या कीजिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं, सिर्फ पाकिस्तानी में नहीं, बरतानिया, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, मक्का, मदीना, हर जगह मेरे चाहने वाले ज्यादा हैं, नफरत करने वाले कम। बरसों से मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। तो मेरे साथ रब्बुल जलाल है। जब जिसने कोशिश की है, जिसने कोशिश की है, जब थोड़े दिन के लिए गड़बड़ हुई, बाद में मुंह की खानी पड़ी। जब कोशिश की, कर लो कोशिश, और जब कोशिश की है। मदीने से आया हूं तो कुछ लेकर आया हूंगा। सवाल करता हूं जालियों के सामने खड़े होकर, जो कुछ भी दिल में होता है। 2 सवाल किए थे, इस मर्तबा फिर कभी शेयर नहीं करता हूं। पहली मर्तबा अपनी बच्चों से शेयर नहीं किया, अपनी बीवी से शेयर नहीं किया, मां को कभी नहीं बताया था जिंदगी में कि मैं जाकर कोई भी बात होती है मैं सरकार से पूछता हूं, सरकार से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो जवाब जाहिर है मेरी औकात नहीं कि वो मुझे जवाब इनायत फरमाए। मेरे कान इतने पाक नहीं कि सौत मुस्तफा सुन सके। मैं तो बहुत गिरा हुआ एक जलील, रजील और हकीर इंसान हूं, लेकिन वो इशारों के जरिए से अपने इस गुलाम को बताते हैं जो भी मैं पूछता हूं, क्योंकि उनके दर से कोई मायूस नहीं लौटता, जवाब जरूर लेकर आता है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खवारिज के खिलाफ खड़ा हूं, क्या ये वो खवारिज ही है ना जिनका आपने अहदीसे मुबारका में जिक्र फरमाया था? मैंने सवाल किया, चंद ही लम्हों में एक मुतव्वे ने आगे बढ़ के मुझे जालियों के सामने खड़ा कर दिया, जबकि वो वहां से हटाते। इसका मतलब यह है कि मैं जहां जो बात कर रहा हूं वो दुरुस्त है। सरकार ने कहा और करीब आ जाओ। फिर मैंने पूछा कि खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ या खत्म नबूवत के लिए आवाज बुलंद करना, आका करीम कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम इस मसले को समझ नहीं पा रहे? तो आपको पता है कि क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि ये ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने बस ये कहा और आंख से ऐसी इशारा किया, तो जो वहां पे हिफाजत पे मामूर जो शख्स है, जो वहीं पर टहल रहे होते हैं, उन्होंने अरबी में मुझसे कहा, जो मेरी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने अंग्रेजी में मुझसे कहा, क्या जालियों को हाथ लगाना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, ख्वाहिश नहीं है तो कहा लगा लो। तो मैंने वो भी लगा दिया। तो ये होते हैं जवाब के तरीके। तो हम खवारिज के खिलाफ भी दुरुस्त खड़े हैं, खत्म नबूवत पर भी दुरुस्त खड़े हैं, और इसमें किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तमाम मुसलमानों को ये जान लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत ही अब इस्लाम है। अब इस्लाम यही है, अब इसी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। क्योंकि खवारिज भी जो निकले हैं बाहर, दर हकीकत वो मुनकिरीन खत्म नबूवत हैं। क्योंकि अगर वो मुनकिरीन खत्म नबूवत ना होते तो जो नबूवत के अहकामात हैं उन्हीं पर चलते, अपने अहकामात हम पर लागू ना करते, बनु कुरैज़ा के वाक़े की अपनी तशरीह ना करते और बच्चों को कत्ल ना करते। ये भी खत्म नबूवत के मुनकिर है। इन चीजों को बस समझने की जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही काफी है। जियो की भी टैगलाइन यही होती है, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अगर नहीं सुधरे तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।